ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود چار بڑے نام: ایاز امیر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ہارون الرشید صاحب، سلمان غنی صاحب۔ ناظرین، پنجاب کو مسلم لیگ نون اپنا قلعہ مانتی ہے، کہتی ہے، پکارتی ہے۔ نواز شریف کہہ چکے پکار کے کہ اگر کسی نے ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آئے، اور شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ انقلاب دیکھنا ہے تو پنجاب آئیں۔ لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ پوری قوم کو بیمار کر کے رکھ دیا ہے، پنجاب کی کارکردگی بدتر ہے۔ اس حوالے سے نوٹسز لیے جا رہے ہیں، سماعتیں ہو رہی ہیں، ریلوے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے پنجاب حکومت پر جو چارج شیٹ دی ہے، سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا کسی پر اثر پڑے گا؟ کیا واقعی اس کے بعد کارکردگی میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایاز صاحب، آپ کے سامنے یہی سوال کہ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے معاملات پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو صحت اور تعلیم کے معاملات ہیں وہ کس کا استحقاق ہے؟ نہیں، پر آج جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا بھی کوئی کم ہوتا یا تو وہ بھاگ جاتا یا اور ہوتا، پر یہاں پہ وہ مضبوط قسم کے حساب کے مالک ہیں، ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو ایک بات ہے کہ 4 سال تک جو ایک انہوں نے اپنا بھرم اور وہ اور ہیٹ اور فوٹوز اور اشتہار اور وہ کر کے، حالات کا ستم ایسا ہے کہ ایسے ان کے پول کھل رہے ہیں کہ ہم جو ویسے کمزور آدمی، ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان سے نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، پر اب وہ چیف جسٹس صاحب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے کڈنی انسٹیٹیوٹ 20 ارب وہاں لگا دیے، ان کو پتہ نہیں کیا شوق ہے، کیا میگا پروجیکٹ، پنجاب سپیڈ، چینی حکامت، مطلب وہ شی چن پنگ جو ہیں، انہوں نے وہ کنسلٹیٹیو پیپلز کانگریس پارٹی، وہ جو ابھی ان کا وہ اجلاس ہوا تھا، وہاں پہ میرا خیال ہے غالباً خفیہ اجلاسوں میں کہا ہوگا کہ بھائی سپیڈ آپ کو شہباز شریف کی پنجاب سپیڈ کرنی ہے۔ مطلب کون کون سے ڈرامے آپ یہاں پہ سنا رہے ہیں، وہ کر کے اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے وہ کر رہے ہیں، جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ وہ شریف آدمی ہے، وہ سلمان رفیق جو ہے، اس نے کیا وہ سارا کچھ اس نے تو نہیں کیا، جو وہ لوہے کے چنے وہ تو نہیں ہے، لوہے کے چنے تو ان کے جو برادرے وہ جو ہیں، وہ بڑے ان کے جو بھائی ہیں جو ایسے، اور وہ ریلوے کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے پاکستان ریلویز کو انہوں نے فرانس اور جرمنی کی ٹرینوں سے آگے اور تیز تر اور وہ کر دیا ہے۔ عجیب عجیب یہاں پہ وہ کر رہی ہے، اپنی تجوریاں جیبیں شیبیں انہوں نے خوب گرم کیے، یہاں پہ آخر میں آ کے ان کے ساتھ یہ جو ہے سارا کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ایک اور ستم کی طرف میں آپ کا وہ دھیان وہ دلا دوں، وہ سپیڈو بسوں کے پیچھے سے فوٹو غائب ہو گئی ہے، اس کے اوپر سے وہ چسپاں کر دیا ہے جی، وہ جب سے وہ نوٹس وہ جو ہے وہ جو نوٹس گیا تھا کہ جی یہ وہ اشتہار بازی اپنی کر رہے ہیں۔ اب بسیں ویسے خالی تھیں، ان بسوں کی زینت صرف خادم اعلیٰ کی فوٹو تھی پیچھے، اب وہ فوٹو بھی وہاں پہ وہ بند ہو گئی ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ جو ہے ان پہ زیادہ اثر ہوگا، یہ ہوگا، جو اپنے ان کے قریبی ساتھی ہیں ان سے یہ کہتے رہیں گے، اور جی دیکھو بھائی جان زیادتی کر رہے ہیں، بھائی جان یہ بیان دے رہے ہیں، بھائی جان وہ بیان دے رہے ہیں، بھائی جان تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چپ ہیں بالکل۔ جو مطلب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پر ان کا سپریم کورٹ میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو چھترول ہو رہا ہے۔ اچھا، پر چھترول کا کوئی اثر کسی پہ پڑے تو صحیح نا یہاں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑے گا؟ ہاں جی، تو وہ ابھی وہ 2 مہینے رہ گئے ہیں کر کے چپ کر کے۔ ایک دفعہ وہ خادم اعلیٰ کو بلایا تھا، چپ رہے وہاں پہ، وہ نہ انگلی ہلی، نہ کچھ، نہ ہیٹ تھا، نہ کچھ تھا، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ۔ اچھا، لیکن ہارون صاحب وہ ایک نیریٹو تو شیپ کرتے رہے نا اب تک کہ کسی کو ترقی دیکھنی ہے تو پنجاب آئے۔ اب جو چیف جسٹس ہیں وہ ترقی کھول کھول کے بتا تو رہے ہیں، یہ بیانیہ بدلنے میں مدد ملے گی؟ عوام کو پتہ چلے گا کہاں کہاں ہے پرابلم؟ یہ سرکاری وسائل جو ہیں، دیکھیے ایک تو وہی نقطہ ہے جو بار بار میں دہراتا ہوں، ادارے کام کرتے ہیں، انڈیویجول نہیں کام کرتا۔ کیونکہ اگر پولیس ٹھیک ہوگی، اگر عدلیہ ٹھیک ہوگی، اگر یہ سڑکیں بنانے والے ادارے ٹھیک ہوں گے، جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں جس محکمے کو جو سرکاری عمارتیں بناتا ہے، جو CNW ٹھیک ہوں گے اگر وہ، تو ایک آدمی نے تھوڑی کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ نظر ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ باور کیا جاتا ہے کہ پیسے بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں، یا اس لیے کیے جاتے ہیں، چلیے پیسوں کے لیے نہیں کیے جاتے، کہ نظر آئیں۔
جب ان سے کہا گیا چیف منسٹر سے کہ لاہور کا سیوریج بدلنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا 100 ارب روپے میں زمین کے نیچے دبا دوں. ارے بھائی ضرورت ہے شہر کو, گندگی پھیلے گی, پینے کا پانی جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, وہ پائپ پرانے ہو گئے ہیں, تو زمین کے نیچے دبانے نہیں ہے, نہ دبانے کا کیا سوال ہے. دیکھیے جو سروے ہو رہے ہیں ہمارا یہ ادارہ کر رہا ہے پختونخوا میں, وہاں جو سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی ہے وہ ملی ہے اسکول ہسپتال بہتر بنانے سے, پولیس کو بہتر بنانے سے. تعلیمی ادارے پرائیویٹ اداروں سے لوگ وہاں گئے ہیں. جو بنیادی کام ہے حکومت کے اگر وہ نہیں کرتی اور دکھاوے کے بڑے بڑے کام کرتی ہے, یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل نکمے آدمی ہیں, متحرک آدمی ہیں, کچھ کام انہوں نے کہ پریورٹیز ٹھیک نہیں ہے, انداز فکر درست نہیں ہے. یہ بالکل اس سے سپریم کورٹ کی سماعت سے ریلوے کے محکمے کی تو آپ تعریف کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ سعد رفیق نے کام کیا, وہ کہہ رہے ہیں شروع میں کچھ کام کیا تھا تو منافع نہیں بڑھا. 18 ارب سے وہ کہہ رہے ہیں 50 ارب تک گیا ہے کمائی اس کی جو ریلوے کی کمائی تھی نا, وہ پہلے 18 ارب تو بڑھ گیا نا. وہ جولائی 2017 کے بعد یہ بھی انہوں نے بتایا, جب وہ یوسفی نے کیا کہا تھا, اس پہ بحث نہ کریں. نہیں بحث کیوں, میری مجال ہارون صاحب. یوسفی نے کہا تھا جھوٹ جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں, ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے, ایک اعداد و شمار ہوتے ہیں. یہ اعداد و شمار ہیں, یہ سفید جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے. بھائی خسارہ بڑھ گیا نا, آمدن تو بڑی ظاہر ہے مسافروں کی طرح, یہ کچھ انجن خریدے گئے, گاڑیاں کچھ وقت پہ آنے لگی, لیکن اب حال یہ ہے مثلا سگنلز نئے لگائے گئے ہیں, بڑا اچھا کام کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہر 4 کلومیٹر پر سگنل لگا تاکہ ریلوے اسٹیشن, پہلے تو ایک اور دوسرے ریلوے اسٹیشن کے درمیان ہی کوئی سگنل نہیں ہوتا تھا, اب ہر 4 کلومیٹر پر اس کا بڑا اچھا کیا. ٹریننگ کی نہیں اسٹاف کی, کنیکٹیوٹی ہے نہیں, اسٹیشن ماسٹر اور ڈرائیور کا رابطہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک, تو فائدہ کیا ہے ٹریننگ نہیں. کچھ کیا اور کچھ نہ کیا, لگے رہتے ہیں اپنی سیاست میں اور اپنے پراپرٹی کے کاروبار میں. سعد رفیق صاحب ٹھیک, اگر وہ دل لگا کے کام کریں, صلاحیت ان میں ہے. دوسری ایک اور مسئلہ ہے سعد رفیق صاحب کا, چن چن کے خوش آمدی اپنے گرد رکھے ہوئے ہیں. اچھا, او بھائی افسر وہ اپنے ارد گرد رکھنے چاہیے جو آپ کو صحیح مشورے دیں. اچھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت نے ان کی کارکردگی رپورٹ سنی تو وہ شاباش لے کر جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں شاباش لے کے جائیں گے, دن رات طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا چلے پروفیسر صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ اس کو پنجاب حکومت انتقامی کارروائی سمجھے, اس سے اپنی اصلاح کرے گی. دیکھیے پنجاب حکومت تو اس کو منفی انداز میں دیکھ رہی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اصلاح تو شاید نہ ہو سکے, اب وقت نہیں ہے اصلاح کا, ان کا وہ اصلاح کا ٹائم نکل گیا ہے. ہاں تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے, پریشر بلڈ ہوتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ وقتی طور پہ امپرومنٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے اس حکومت کو, آئندہ آنے والی حکومتوں کو, کہ تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ گلیمرس اور بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں نا تو انیشل تو آپ کو پبلسٹی ملتی ہے, لوگ جانتے ہیں, بعد میں عاشر برا ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے انڈونیزیا کو آپ ذرا اسٹڈی کر لیں, سکارنو کے تحت, جو کہ انڈیپینڈنس موومنٹ لیڈ کرتا ہے ان کی, اور اس نے بھی بڑے گلیمرس پروجیکٹ بنائے تھے. الٹیمیٹلی 65 میں جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں, اس کے 66 میں فارغ ہو گیا. اسی طرح گھانا میں نکروما کو پڑھیں آپ جا کے, وہاں بھی انہوں نے اتنے ہائی ساؤنڈنگ اسٹیڈیم بن رہے ہیں, شاہراہیں بن رہی ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, لیکن بلڈنگیں بڑی بڑی بن گئی, عوام ذلیل ہو گئی. الٹیمیٹلی جو عوام کو نگلیکٹ کرتا ہے ہمیشہ وہی نقصان میں رہتا ہے. لہٰذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا فوری طور پہ تو شاید اثر نہ ہو, لیکن آئندہ کے رولرز کو جو بھی ہوں, کسی بھی صوبے سے ہوں, فیڈرل حکومت کے ہوں, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ نمبر 1 جو ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ جب تک آپ اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے خود چلنے کی توفیق نہیں عطا کرتے, آپ کچھ کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. دوسرا, حکومت جب تک عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتی, عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتی, اس وقت تک وہ حکومت کتنے ہی پروجیکٹ بنا لے, کتنے ہی اسٹیڈیم بنا لے, الٹیمیٹلی وہ بندے خراب ہوں گے. اچھا, سلمان غنی صاحب دن رات کام کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب وہ یہ کہتے ہیں, تو اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ عائشہ, ایک تو میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایاز صاحب نے کہا کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے انہیں بھی ہمدردی ہونے لگی ہے. ہاں. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدا محفوظ رکھے اس وقت سے میری غیرت کو کہ دشمن بھی ترس کھا کر میرا غم خوار ہو جائے. یہ آپ کس کی طرف سے شکریہ ادا کریں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. اب بات یہ کہ جو بات چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے, جن ایشوز کو وہ دیکھ رہے ہیں,
کہ گورننس پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ صرف پنجاب کا نہیں, سندھ کے اندر دیکھ لیں, پختونخوا, بلوچستان میں, اور جن ایشوز کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. دیکھیں ہاسپٹل کی صورتحال, پینے کا صاف پانی, ریلوے. میں سعد رفیق صاحب کے جو نیب کے اندر بھی جو بھی ان کی تحقیقات ہو رہی ہے, پیراگون کا ایشو ہے, لیکن میں ریلوے کے حوالے سے ضرور کہوں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ ضرور انہیں بلائیں اور بلا کے پوچھیں کہ ریلوے میں بہتری آئی ہے. اب وہ 60 ارب کی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ضرور سعد رفیق صاحب کو بلائیں, وہ بتائیں گے کہ اگر وہاں پر ریلوے کے اندر اس طرح کی کوئی کرپشن ہوئی ہے تو نیب اس کا نوٹس لیں, عدالتیں اس کا نوٹس لیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں, کہ پنجاب ایک ایسے صوبے کے طور پہ دیکھا جاتا تھا جہاں پر کسی حد تک اتھارٹی موجود ہے, لا اینڈ آرڈر باقی صوبوں کی نسبت بہتر ہے, یہاں پر گورننس کے حوالے سے تحریک موجود ہے, یہاں کا چیف منسٹر بھاگ دوڑ کرتا نظر آ رہا ہے. اگر پنجاب کے حوالے سے ان کی یہ رائے ہے تو پھر باقی صوبوں کے بارے میں کیوں کہا جا سکتا ہے؟ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کس پر اثر پڑے گا, دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب درست ایشوز کو چھیڑ رہے ہیں, لیکن یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کے اندر استحکام, جو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات کی صورت میں بھی استحکام آئے گا, کہ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں, آزادانہ, غیر جانبدارانہ, منصفانہ انتخابات ہوں گے تو کوئی بہتری آئے گی. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائمنگ کے اوپر آ کر اگر آپ سارا ملبہ کسی ایک حکومت پر ڈالیں گے تو پھر 10 چیزیں اور بھی کھڑی ہوں گی. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس, اس سے پہلے وہ کراچی گئے, وہاں پر بھی انہوں نے ہاسپٹلز کی بات کی ہے, لیکن پنجاب کے اندر ہاسپٹلز کی صورتحال کم از کم, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر دوائیں مفت مل رہی ہیں یا نہیں, لیکن ایک جواب دہی کا عمل ضرور موجود ہے. اور میں تائید کروں گا ان کی بات کی کہ یہ سارے کام چیف منسٹر صاحب کے کرنے کے نہیں ہیں. جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اداروں کے ذمہ داران جواب دہ بنتے ہیں. اگر چیف منسٹر صاحب سب کچھ اپنے اوپر لے لیں گے پھر جواب دہ انہیں بننا پڑے گا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ کچھ روز پہلے جب چیف منسٹر پنجاب وہاں پر چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کس بات کے جواب میں خود شہباز شریف صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. میرا خیال انہوں نے کوئی تعریف کی ہوگی, لیکن اب جو صورتحال بنتی ہے یہ یقیناً انتخابی عمل پہ ضرور اثر انداز ہوگا. یہ پروفیسر صاحب کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں, کہہ رہے ہیں سکارنو کو پڑھیں, انکروما کو پڑھیں. میں شرط کہہ رہا ہوں انکروما کا انہوں نے نام بھی سنا ہو تو میں ساری باتیں واپس لوں گا. آپ کہہ رہے ہیں انکروما پڑھیں, سکارنو پڑھیں, پھر تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ 65 میں وہاں یہ ہوا تھا, پھر سوارتو کا 66 میں. ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کر لیں, یہی 3 سوال آپ دے دیں, سارے کے سارے فیل نہ اس میں ہو جائیں. آپ یہ کسی اور کو پڑھائیں, یہ سکارنو کا اس کا. یہاں پہ یہ جو ہے بات ان کا, اب ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے, پول ان کا کھل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک آپ یہ بات بتا دیں, ہاں نظم و نسق بہت بہتر ہے. یہ 6 دن سے جو نمونہ نظم و نسق کا داتا دربار کے سامنے ہے, آدھا شہر بند ہے, وہاں سے کوئی جا نہیں سکتا. پنجاب حکومت کی حکمت عملی کیا ہے, سوچ کیا ہے, وہاں پہ جا کے 6 دن سے بند ہے. بھائی کیا ڈرے ہوئے ہیں, کیا بات سب کچھ ہے, کیا یہ ہو گیا تو پتہ نہیں دھرنا ہو جائے, چیرنگ کراس پہ دھرنا نہ ہو جائے, سب ایسے کر رہے ہیں. وہ ایک اس قصور ہے یہاں پہ, وہ میو اسپتال ساتھ ہی ہے. وہ جو وارڈ ہے, کیوں جی اس کا سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا, پیسے کس نے دیے, چودھری پرویز الہی کا منصوبہ, اور وہ مکمل ہو جائے ناممکن ہے. وہ وزیرآباد والے کوئی اسپتال تھا, کون سی یہ سوچ ہے, کون سا یہ یہاں ہے. اور ہمارے یہاں پہ آ کے یہ کر کے بار بار کہہ چکے, اتنا لمبا حکمرانی نہ نواب کالہ باغ کی تھی, نہ شیر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی تھی. غلام مصطفیٰ کھر کے بارے میں 1-2 چیزیں یاد ہیں, رسا گیری ختم کر دی پنجاب میں, پولیس سٹرائک تھی 24-48 گھنٹے میں کھڑی کر دی. انہوں نے کیا کیا, وہ سستے تندور سے لے کے یہاں اورنج ٹرینوں تک, کیا انہوں نے جب چل رہی تھی, جب تک چل رہی تھی واہ چل رہی تھی, لوگ بھی کیا, ہیٹ پہ بھی کیا, سب کچھ ہے. جب گئی ہے تو سب کچھ ہی گیا.
اچھا سب کچھ لیکن چلا گیا۔ ہارون صاحب 10 سالہ PIA کی بھی آڈٹ رپورٹ چیف جسٹس نے طلب کر لی ہے، لیکن سعد رفیق کے بارے میں جب بات ہوئی کرپشن کی تو ان کا کہنا ہے آڈٹ رپورٹ پیمانہ نہیں ہوتی کارکردگی جانچنے کا کہ ہم کہیں کرپشن ہوئی ہے. آڈٹ رپورٹ میں اعتراضات آتے رہتے ہیں لیکن اعتراضات کا مطلب کرپشن نہیں ہے. چاہیے جب تک نون لیگ کی حکومت ہو ایک قانون بننا چاہیے، اس وقت آڈٹ نہیں. آنے والے دنوں دو میں واقعات آپ کو سناتا ہوں. ایک تو میرے بھائی کے لندن میں ہوتے ہیں، وہ ان کے بڑے قریبی اس وقت مراسم تھے نواز شریف صاحب سے، کچھ ان کا عمل دخل بھی تھا. تو وہ جارہ پہلوان کی شامی صاحب بھی تھے میرے خیال میں، صلاح الدین صاحب بھی تھے، وہ جارہ پہلوان کی تیمارداری کے لیے جانے چاہتے تھے، تعزیت کے لیے، فوت ہو گیا. تو کسی نے کہا مولانا مین حسین اصلاحی صاحب بیمار ہیں، ان کی بھی عیادت کر لیں اگر کسی وقت ٹائم. ان کا ٹائم تو آج ہی ہے، مگر یہ ہیں کون صاحب مولانا مین حسین اصلاحی صاحب. دوسری بات ہے یہ سستی روٹی والی، اس کا خطا کار آپ کے سامنے بیٹھا ہے. یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا. میں نے ایسے رشید صاحب سے کہا کہ روٹی مہنگی ہوگی، یہ مزدور جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو دیکھیں کچھ محلوں میں ہم تندور کھولتے ہیں 5,000 روپے دیا کریں گے اس کو، تو وہ کاسٹ پرائز پہ دے دیا کرے، اس کو تنخواہ مل جائے. اس زمانے میں 5,000 ریزنیبل تنخواہ سمجھی جاتی، 8-9 سال پہلے. وہ کچھ تندور ہم نے لگائے تھے جناب، اس پہ پینک کر گیا یہ. حالانکہ تو وہ اس لیے کہ ایسے رشید تحریک انصاف پنجاب کے صدر تھے، مگر یہ تحریک انصاف کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ کچھ انڈیویجولز کا پروجیکٹ تھا. وہ بھائی اگر ویلفیئر کے سے کوئی پارٹی جیت سکتی تو شوکت خانم کی وجہ سے جیت جاتے عمران خان، اور جماعت اسلامی ویلفیئر کا کافی کام کرتی ہے، وہ جیت جاتی، اس کا تو کوئی تعلق نہیں. وہ اربوں روپے ضائع کر کے ٹھیک تو پھر آخر میں سمیٹ دیا. یہ تو ان کا حال ہے، اتنی سطحی ذہنیت ہے. تو پروفیسر صاحب ان کو تاریخ پڑھانا چاہتے ہیں، کوشش کر کے دیکھیں. چلیں عوام کی رائے شامل کر لیتے ہیں. ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انٹرسٹنگ نوک جھونک بھی ہو رہی ہے. کیا اثر پڑے گا، کارکردگی بہتر ہو سکے گی؟ چیف جسٹس جو اقدامات کر رہے ہیں 43% سمجھتے ہیں جی ہاں بہتر کی جا سکتی ہے کارکردگی، 57% ایسا نہیں سمجھتے. عوام ہے مایوس. بہرحال بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ماضی کیا تھا، مستقبل کیا ہوگا؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. سابق وزیراعظم کی نیب کے حوالے سے ایک تجویز سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو وہ دیں گے. عبوری دور میں وہ کہتے ہیں نیب قانون معطل کر دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کال پر عوام باہر نکلیں گے، کال اگر انہیں دینی پڑی تو. حالات کیا بتاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی عوام باہر نکلیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. سلمان صاحب، مومنٹم 99 میں نہیں بنا سکے تھے، لیکن اب تو جلسے کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں عوام آ رہے ہیں، تو اب آپ کو لگتا ہے صورتحال مختلف ہوگی تب سے؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جو نیب قوانین کی بات کی ہے، تو خود چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے احتساب کمیشن کی تجویز دی تھی دونوں بڑی پارٹیز نے. 5 سال تک پیپلز پارٹی برس اقتدار رہی، 4.5 سال سے یہ بھی برس اقتدار ہے، اس حوالے سے پیش رفت نہیں کر سکی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی نااہلی تھی، ناکامی تھی. نیب تو موجود تھا، اور نیب کو ماضی میں کس نے کیسے استعمال کیا اور آج کون کر رہا ہے. اب چونکہ نواز شریف صاحب کو یہ پتہ چلا ہے، جہاں تک یہ کہ وہ کال دے گے، میرا نہیں خیال. دیکھیں، اس وقت ایک 17 تاریخ کو وہ ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجیح یہ ہے کہ ہر قیمت پہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے. لوگ اب سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، البتہ وہ اپنی انتخابی مہم کو احتجاجی مہم کے طور پہ چلائیں گے، جیسے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کر کے پہلے ثابت کیا ہے کہ جو حکامہ کی بنیاد پر ان کی نااہلی ہوئی ہے. دیکھیں، بعض عدالتی فیصلہ تھا، اس حوالے سے پاکستان کے اندر 2 آرا موجود ہیں. لوگ سڑکوں پہ کیوں آئیں گے؟ کہ وہ لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ اپنی انتخابی کمپین اس حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے. یہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے، سسٹم کے حق میں بھی بہتر ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی، دیکھیں ایشوز کی بات جب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، کوئی پروسیجر ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس پروسیجر کے تحت آگے کی طرف چلا جائے. افراد کے ساتھ چیزوں کو مشروط کریں گے تو رزلٹس یہی آئیں گے. گورننس کی بہتری کے لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تک آپ دیکھ لیں ان کی ساری کمپین ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، گالی گلوچ خود بیچنے کے لیے ان کے پاس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. جو سالڈ لوگ ہیں، جو کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ انہیں ترجیح دیں. ایاز صاحب، اگر نواز شریف اندر ہوتے ہیں، عوام باہر نکلیں گے؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ جی انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، بری بھی ہو سکتے ہیں، سزا بھی ہو سکتی ہے. مقدمے میں ایسا ہی ہوتا ہے.
यहाँ तो धड़का मियाँ नवाज शरीफ ने खुद लगा दिया है, पिछले हफ्ते से चीख रहे हैं कि मैं जहाँ भी हुआ, भाई अभी तो आप जाती उम्रा में हैं, 1400 मुहाफ़िज़ों की उसमें क्या कहते हैं वो हिफाजत में है, आप आधी एलीट फोर्स वहाँ है, 70 करोड़ की वो जो है वो दीवार वो बनी हुई है। अब कहते हैं मैं कहीं और हुआ, तो इसका मतलब है कि अंदर भी जा सकते हैं। हमें तो ये जो ख्याल है उनकी ज़बान मुबारक से खुद आ रहा है कि वो अंदर भी जा सकते हैं। अंदर जाने की सूरत में जो जिसकी इशारा वो कर रहे हैं, फिर देखें जी, विलायत फ़कीह जब कहेंगे, मैं जब कहूँगा तो बाहर ये नहीं कह रहे कि निकल आए, निकल आएंगे। वो जो खुद पार्टी मीटिंग्स में कहते रहे, वो नारा तो था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि सारे निकल आएंगे। और फिर पता नहीं, और फिर उस दिन कह रहे थे वो जो कल याद हमें कराया हारून साहब ने कि नेस्तो नाबूद ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिलहाल तो अदलिया की आजादी की कैंपेन में निकले थे, अदलिया की कैंपेन बात में रही ये जो नारा जो इन्होंने पता नहीं हमारे दोस्त किसी स्पीच राइटर ने दिया, ये क्या दिया, वोट को इज्जत दो। बिल्कुल, तो लोगों ने तो वोट दिया था, वोट की इज्जत का तो सत्यानाश आपने किया। वोट इसलिए दिए थे कि आप जाके वज़ीर आज़म बने तो कतरी फिल्में आप चलाना शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वो कुछ कहें, वहाँ पे जाएं पार्लियामेंट में। वोट इसलिए दिया था कि तमाम का तमाम ख़ानदान, सुबहान अल्लाह, सारों की मुख्तलिफ कहानियाँ, एक की और एक अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, एक फलाना कह रहा है, इसलिए वोट दिया था। अब वोट को इज्जत दो। और लोगों ने वोट दिया था एक बार नहीं, 3 दफ़ा आपको वज़ीर आज़म, एक दफ़ा पहली बार तो गुलाम इसाक़ खान और असलम बेग ने बनाया था, वो जो बात सच्ची है। बाद में 2 इलेक्शन आप वो करके आपने तो यहाँ पे वो जो जमहूरियत और क्या और वोट की इज़्ज़त का तो सत्यानाश करके रख दिया है और सारा कुछ फिर वो कर दिया है। तो इसे कौन जो है फिर से कोई मुंतखब होगा, जो भी वज़ीर आज़म होगा, तो आप किस लिए भेजते हैं? कि कोई लोगों का कोई काम आप करेंगे, कोई डिग्निटी ऑफ द ऑफिस आप बरकरार रखेंगे। आपने वो जो है दरोग गोई के नए रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। अच्छा, लेकिन दूरअंदेशी आपकी हारून साहब क्या कहती है? माजी से नतीजा मुख्तलिफ होगा अब की बार? पहले तो नैरेटिव शेप नहीं कर सके थे ना, 99 में मौका ही नहीं मिला था। अब की बार तो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आवाम निकलेंगे? कौन सी इंतकामी कार्रवाई हो रही है? ये वो कह रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं माले हराम जो है इसकी वजाहत फरमाएं, ये इंतकामी कार्रवाई है? भाई पैसे इतने 800 मिलियन पाउंड की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 800 मिलियन डॉलर की, तो वो उससे पूछ रहे हैं ये कि इंतकामी कार्रवाई क्या है। और लोग क्या निकलेंगे जी? लोग अंधे हैं, लोगों को पता नहीं। अच्छा, 2 बार क्यों मुंतखब किया लोगों ने? अभी साहब ने कहा 2 बार इंतखाब। 2 बार इसलिए मुंतखब किया कि दूसरी तरफ इनसे भी बदतर लोग थे, पीपल्स पार्टी थी, इसलिए मुंतखब किया। एक सिचुएशन होती है जिसमें लोग फंसे हुए होते हैं, उसमें मजबूरी से जरदारी को वोट दें, लेसर इवल को देते हैं, आप ये कह रहे हैं? इसको वोट दें, लेसर इवल ही है, जाहिर है कि भाई ये कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। उनके वोटर भी कहते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, ये तो उनके अपने वोटर कहते हैं। कुछ ऐसा है नहीं वैसे हारून साहब? क्या ऐसा है नहीं कि खाते हैं, लगाते खाते नहीं, ये काम करते हैं। दफ्तर मुझे पैसे देता है किसी काम के लिए, उसमें से कुछ लगा दूं, कुछ खा लूं। लेकिन हारून साहब फिर बदतर, फिर मुकाबले पे नहीं, फिर बदतर। भाई इस दफा एक और अल्टरनेटिव भी है, और ये जो करप्ट लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को निजात दे, यानी ये क्या बात हुई कि कुछ खाते भी हैं और कुछ लगाते भी हैं। प्रोफेसर साहब, निकलेंगे अवाम के नहीं निकलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, बात यह है कि इनके जो कुछ एक्टिविस्ट जो इन्होंने बेनिफिशरीज क्रिएट किए हैं, वो एक दिन आके नारा तो जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं होगी उनको, और ना ही पब्लिक को कोई सस्टेन्ड कोऑपरेशन इस सिलसिले में हासिल होगी। पब्लिक उसी वक्त बाहर आती है जब वो ये समझते हैं कि उनका अपना नुकसान हो रहा है। यहाँ तो वो नुकसान उनका हो रहा है जो इख्तियार में है, ताकत में है, बड़े लोग हैं। आम आदमी का तो इससे कोई ऐसा सिलसिला जो है वो नहीं है। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने नैब की जो बात की थी ना, नैब लॉ की, देखिए पीपल पार्टी के दौर में जब ये इनकी अभी जो 5 साल 8 से 13 की हुकूमत थी, उसमें एफर्ट हुई है कि नया नैब लॉ आए, लेकिन उसमें PMLN कोऑपरेट नहीं कर रही थी। आज PMLN के साथ पीपल पार्टी कोऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सस्पेंड हो तो पार्लियामेंट से नया लॉ पास करवा दीजिए।
نیب لا کو سسپینڈ کر دیے. ادروائز تو پروویژن ہی کوئی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے قانون کے اندر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے. دیکھیں بات نہیں چاہیے اور چیز چاہیے خواہش ہے. اب آئیں گے نا الیکشن کا مرحلہ آ رہا ہے تو لوگوں کو نکل کے اپنا حق رائے دہی درست نہیں یہ تو مختلف چیزیں یہ تو مختلف چیزیں ہیں. جو تحریک میں دیکھ رہا ہوں لوگ نکلیں گے, جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, مختلف ہے, ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. یہ بات بنے یا نہ بنے اور اس کا آپ رد عمل بھی دیکھیں گے. رزلٹ دیکھ لیتے ہیں عوام کیا کہہ رہے ہیں. ابھی دنیا پول میں تو بھی انہوں نے اظہار خیال کیا نا, اپنی رائے دی ہے. حالات کیا بتاتے ہیں؟ عوام نکلیں گے 43% کہتے ہیں جی ہاں عوام آئیں گے, نواز شریف کا ساتھ دیں گے. 57% کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوگا. آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, پاکستان اور افغانستان نے مشترکہ مقاصد کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے. سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. 7 نکاتی ایکشن پلان پر اتفاق کیا گیا, سائن کیے گئے ہیں. کیا افغانستان کی جانب سے ان پر پیش رفت ممکن ہے؟ آپ کے سامنے جو سوال رکھا وہی ایاز صاحب سے بھی. ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس جانب سے کتنا تعاون کیا جائے گا؟ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی خیر خواہی چاہتا ہے. نہیں دیکھیے, بیسک پرابلم افغانستان میں موجود ہے, ایسے ہی رہے گا, اس میں کوئی ڈرامیٹک تبدیلی نہیں ہوگی. پاکستان اور افغانستان بات چیت رہنی چاہیے, آنے جانے کا سلسلہ یہ رہنا چاہیے. پر افغانستان میں جو سچویشن ہے نہ ہمارے کنٹرول میں ہے نہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے, اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. اگر سارے وہ مل جائیں اور اس پہ راضی ہو جائیں کہ اور ممالک یہاں تعاون کریں اور کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, پر ابھی تک اس کی کوئی صورت جو ہے وہ بن نہیں رہی. اب تو امریکی جو ہیں وہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ سوائے بات چیت کے اس کا حل کوئی اور نہیں ہے. اچھا, بیان بازی سے گریز کی بات کی جا رہی ہے. ہارون صاحب, ممکن ہے یہ؟ بیان بازی سے ایک حد تک ہی گریز ممکن ہے, لیکن یہ ہے کہ جو فورسز خرابی پیدا کرنا چاہتی ہیں وہاں کے لوکل فورسز بھی اور انڈیا بھی اور یہاں پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں مسائل پیدا کرنے والے, وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے خرابی پیدا کرنے کی. اصل مسئلہ وہی ہے کہ 40 سے ڈول پانی کے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کتا نکالنے سے ہوگا. تو وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کون سا ایسا اقدام ہے؟ وہ 7 نکات میں شامل ہے؟ نہیں, اس کا 7 نکات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں غیر ملکی افواج اس سرزمین سے چلی جائیں, اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں. پروفیسر صاحب, آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھتے ہیں کہ اب غیر ملکی افواج نکل جائیں اور سارے پڑوسی مدد کریں ایک کنسنسس گورنمنٹ بنانے کی. ایک قبائلی معاشرہ ہے, وہاں اس طرح کی حکومت نہیں چل سکتی. قبائلی معاشرے ایک تاریخی پروسیس میں جدید معاشروں میں ڈھلتے ہیں, ٹھیک سڈنلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن پروفیسر صاحب وزیر اعظم یا وفد جو ہے وہ جن توقعات کے ساتھ گیا تھا وہ تمام پوری ہوئی؟ دیکھیں, جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے, ڈیکلیریشنز کا تعلق ہے, ڈیکلیریشن آف انٹینٹ کا تعلق ہے, اس لحاظ سے تو خواہشات پوری ہوئی ہیں. کیونکہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ڈیکلیریشن میں, اس طرف جانا ضروری ہے. افغانستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے. کوآپریٹ کرنا ضروری ہے. سڑکیں اور ریلوے کنیکشنز, تجارت, اقتصادی تعلقات کا ہونا ضروری ہے. لیکن پرابلم ہے عملی اقدامات کی, جس کی کہ اتنی زیادہ امید اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت میں ایسے ایلیمنٹس بیٹھے ہیں جو کہ اس تعلقات کی بہتری کے حق میں نہیں ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں لیکن ادھر بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ افغانستان کی جو مشکلات ہیں اس کا بنیادی وجہ افغانستان کے اندر ہے, اور جب تک اس اندر والی وجہ کو وہ ایڈریس نہیں کرتے پولیٹیکل مین سے, ڈائیلاگ سے, پولیٹیکل اکوموڈیشن سے, کوئی دوسرا ملک جو ہے ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. صرف سلمان صاحب اس معاملے میں 2 فریق نہیں ہیں, یعنی کئی فریق ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ ٹرمپ صاحب کی حکومت بننے کے بعد انہوں نے جو اپنی قومی سلامتی کی پالیسی تھی اور افغان پالیسی کے حوالے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا, اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے. 17 سال کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا, جو بات پاکستان پہلے روز سے کر رہا تھا, جس کا یہاں بھی اظہار ہوا ہے کہ وہاں پر جو وہاں کی پولیٹیکل فورسز ہیں, جب تک آپ انہیں انگیج نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. کہ امریکہ کی افواج وہاں آنے سے افغانستان دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا ہے, اور پاکستان پہلے روز سے یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ طاقت اور قوت کے استعمال سے نہیں, مسئلہ سیاسی ہے اور اسے سیاسی انداز میں
حل کیا جائے گا. کل جب پرائم منسٹر صاحب گئے, انہوں نے نہ صرف صدر اشرف غنی سے ملاقات کی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی, گلبدین حکمت یار اور دیگر افغان لیڈروں سے بھی ملاقات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, یہ معاملہ چلنا چاہیے. لیکن اگر جب بھی اس طرح کی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے, یا تو اس روز یا اس سے پہلے یا اس کے بعد دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوتا ہے. قندوز کے مدرسے پہ جو حملہ کیا ہے وہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں راہ ملوث ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کی کوششوں سے طالبان اور افغان انتظامیہ مری مذاکرات میں تھی, اس وقت افغانستان کے صدارتی محل پہ راکٹ کس نے برسائے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ صرف بھارت کا بندوبست کر لے, علاقائی طور پہ اس مسئلے کا حل نکلے گا. چین بھی یہی چاہتا ہے, رشیا بھی یہی چاہتا ہے, ایران بھی یہی چاہتا ہے, پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. پاکستان ایک بڑا کوئکلی پاکستان ایک کام یہ کرے کہ وزیر اعظم کی جن لوگوں سے لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہے, اشرف غنی اور جو ان کے چیف ایگزیکٹو کے علاوہ عبداللہ کے علاوہ, ان سب کو آپ پاکستان بلائیں, پاکستان بلا کے گفتگو کریں تو تعلقات میں بہتری آئے. دوسری کنٹریز کی جن کی بات سلمان صاحب نے کی, صاحب کتنا اتفاق کریں گے اگر وہ سب بھی ایفرٹ پٹ کریں؟ دیکھیے بنیادی وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کی شکست نہیں ہوئی, وہ بیٹل فیلڈ پہ ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے. طالبان اشرف غنی گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں کہ سارے افغانستان کو فتح کر لیں, تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگی. طالبان کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے, ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارا فیس سیونگ ہو, پر جو بات وزن والی ہے وہ طالبان کی پوزیشن ہے. امریکہ اور طالبان کو کرنا پڑے گا, جتنا پاکستان اس میں ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے, تبھی جا کے چینل پاکستان کا استعمال کیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا بھی کوئی رول ہے؟ سر سعودی عرب وہ ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہی ہے افغانستان جو ہے افغانستان اور امریکنز بات کریں. ایک بات تو اتفاق ہوا نا کہ اب طاقت اور قوت کے ذریعے نہیں, سیاسی حل ہونا چاہیے اس معاملے کے حل کے لیے. عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ 7 نکاتی ایکشن پلان پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو طے کیا گیا, اس سے افغانستان میں امن کے لیے پیش رفت ممکن ہے. 65% ایسا نہیں سمجھتے, اس سے امن ممکن نہیں ہوگا. آپ نے رائے جانی ہمارے پینلسٹ کی اس بارے میں. 35% کہتے ہیں کہ جی ہاں, کسی نہ کسی حد تک اس معاملے پر عمل کر کے امن حاصل کیا جا سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھی اچھے رخ پر آ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم, فیڈ بیک کا رہے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.